قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جن کی ترجمانی آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ صرف اس کی حقیقت اللہ اور اللہ کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا راز چھپا ہے، لیکن اس کی کرامتیں اور معجزات آج تک لوگوں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ جن لوگوں نے بھی ان الفاظوں کا ورد کیا ہے ان کو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کروں گا قرآن کے اندر وہ الفاظ جس کی حقیقت صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے لوح قرآنی۔ جس کسی نے بھی ان الفاظوں کا ورد کیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایسے غیبی دروازے کھلے ہیں جس کے بعد اس کو اس کی فضیلتوں کا حامل ہونا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل ہوئی ہیں۔ یہ ایسے کراماتی الفاظ ہیں جس کو پڑھنے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کرا جا سکتا ہے، اور بہت سارے مقصد میں اس کو ہم استعمال میں لے کے اپنی کامیابی کا راستہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو بس آج اس کی فضیلت اور اس کی کراماتیں بتانے والا ہوں، ایک ایک کر کے بتاتا چلا جاؤں گا کہ اس کو پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ایک نقش کا پیٹرن میں آپ کی اسکرین پر دے دوں گا جس کو آپ استعمال بھی کر سکیں گے اور دیکھ کر پڑھ بھی سکیں گے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ طا سین میم، طا سین یا سین صاد، ہا میم، ہا میم عین سین قاف، قاف نون والقلم وما یسطرون۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو صبح شام ایک مرتبہ اسی انداز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورا دن خیر و برکت حاصل رہتی ہے۔ اگر کوئی مرگی کا پیشنٹ ہے اور اس کو دورہ پڑ رہا ہے تو اس کے کان میں دم کرنے سے اس کا دورہ اسی وقت رک جاتا ہے، اور اگر کوئی مرگی کا پیشنٹ ہے اور اس کے کان میں بار بار دم کیا جائے تو اس سے اس کی بیماری دور بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا نقش کا پیٹرن نکال کے اس کو تعویذ بنا کے اس کے سیدھے ہاتھ پر باندھنے سے قلب کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے مقابلے پر اس کو پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف اس شخص کا تصور کر کے جو آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو دشمن پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قرب میں آنا چاہتا ہے، اس کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کو اگر ورد میں شامل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی محتاج شخص ہو جس کو بے روزگاری کا مسئلہ ہو، اگر وہ شخص بھی اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص پہ خوف طاری رہتا ہو اور بار بار اپنی موت کی کیفیت طاری ہوتی ہو اور ایسا لگتا ہو کہ اب میں مر جاؤں گا، اس طرح کے وسوسے دل میں بار بار آتے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کا ورد اپنے معمول میں رکھے تو اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی جادو کا مارا ہے یا پھر کوئی جنات کے آسیب کے اندر پھنسا ہوا ہے تو وہ شخص اس کا 11 مرتبہ صبح و شام ورد کرے گا تو اس کو ان چیزوں سے خلاصی مل جائے گی۔ اگر کوئی قرضے میں مبتلا ہے اور اس کی نیت سے اس کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کے قرضے سے خلاصی مل جاتی ہے، باذن تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اس پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو اپنے سفر پہ جانے سے پہلے پڑھ کے دعا کر کے نکلے تو اس کو گھر آنے تک حفاظت اور پروٹیکشن ملتی ہے۔ اگر کسی بہن کا نکاح نہ ہوتا ہو اور وہ اپنے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہو تو اس کو زعفران سے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے فولڈ کر کے اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھے اور روزانہ 1 مرتبہ اس کو پڑھ کے اپنے خالص اچھے رشتوں کے لیے دعا کرے تو اس کے رشتوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر دکان ہو اور دکان پر اس کو لگایا جائے، یعنی کہ زعفران سے لکھ کر ایک پیپر پہ لکھنے کے بعد اس کو کوڈنگ کرا کے اپنی دکان پہ لگایا جائے تو خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بچے کے تعویذ بنا کے بازو یا گلے کے اندر باندھا جائے تو اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کہیں پر بھی جاؤں اور میری قدر و قیمت کی جائے، یعنی کہ مجھے معزز سمجھا جائے، میری عزت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، تو وہ شخص اگر اس کو پڑھ کر کہیں جائے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے چہرے پر پھیر کر تو اس کو اللہ تعالیٰ عزتوں کا تاج نصیب کرے گا۔ اگر کوئی شخص غضبناک ہو جائے، اس کو انتہائی غصہ آ جائے اور اس کا غصہ کنٹرول میں نہ آ رہا ہو تو اس کو بھی ایک بار پڑھ کر دم کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص ایسے راستے میں ہو جہاں پر پانی میسر نہ ہو اور پیاس سے بلک رہا ہو اور پیاس بجھانے کے لیے کوئی اسباب میسر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اسی انگلی کو اپنے منہ میں لے کے چوسے تو اس کی پیاس کی شدت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص حفظ کر رہا ہے یا پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے تو حافظہ تیز کرنے کے واسطے اگر اس کو بارش میسر ہو جاتی ہے تو بارش کا پانی جمع کر لے اور بارش کا پانی جمع کرنے کے بعد ایک کاغذ پہ زعفران سے اس پورے لوحے قرآنی کو لکھ کر اس پانی میں ڈبو دے رات بھر اور صبح اٹھ کر اس کو پیے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مہینے سے مہینے حفاظت رہے یعنی کہ پورے مہینے کا میرا حصار ہو جائے اور میں اللہ کی امان میں رہوں ہر نظر بد سے اور جادو ٹونے سے، بس اس کو چاہیے کہ ہر مہینے جو چاند نظر آتا ہے اس چاند نظر آنے کے پہلی جمعرات کو اس کو ایک زعفران سے لکھنے کے بعد کاغذ کے اوپر ایک پانی کی بوتل میں بھگو دے اور اس پورا دن اس پانی کو استعمال کرے اس نیت سے کہ اس کی پورے مہینے حفاظت رہے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مبارک کلمات ہیں اگر ان کے ذریعے کوئی بھی جائز تمنا اللہ تعالیٰ سے کی جائے یعنی کہ ان الفاظوں کا وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے انہی کا واسطہ دے کے کوئی دعا کی جائے تو وہ حاجت روا ہو جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے علم سے قول سے فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر آپ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے، کوئی بھی سوال لکھ کے بھیجیے اور 1 سے 2 دن میں اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔